اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر عملک صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، یہ مجلس عزا بالسلسلہ چہلم ہے جناب مولا بخش باقری صاحب کے۔ آپ حضرات اس مرحوم کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور جنت میں جوار اہل بیت میں انہیں جگہ نصیب ہونے کے لیے، ان کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 3 ختم قرآن کیے گئے ہیں۔ ان ختم قرآن کے ثواب کو اور اس کے نور کو مرحوم کی قبر میں نصیب ہونے کے لیے سب مل کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس مجلس کی قبول ہونے کے لیے اور اس کے ثواب کو مرحوم کے قبر اور روح کو ایصال ہونے کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلسیں اور اس طرح کی مجلسیں جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، ان مجلسوں میں کچھ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن باتوں پر ہمیں غور کرنا درکار ہوتا ہے، اور جب ہم غور کریں گے تو غور کے بعد جو نتیجہ ہمیں ملے گا اس نتیجے پر انسان چلنے کی کوشش کرے گا۔ جب تک ہم کسی چیز کو صرف سنتے رہیں گے، کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس کو اپنانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو سمجھنے کے بعد پھر ہمارا قدم اور ہمارے قدم اس طرف بڑھنا چاہیں تو سوچ سمجھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر نقصان کی چیز ہے تو آگے جانے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر فائدے کی چیز ہے تو پروگرام سیٹ کر کے، انسان پلان کر کے، فکر کر کے اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش اور تلاش کرتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں جن باتوں میں انسان کامیاب اور ناکام ہوتا ہے، جنتی اور جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں جانے کے راستے بھی بتائے، جہنم میں جانے کے راستے جو شیطان اور شیطان کے طرفدار تیار کرتے ہیں ان کو بھی بتا کے اللہ نے فرمایا کہ کل یہ نہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کل یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو آخری وقت جب ان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت ایک خواہش اللہ سے ظاہر کرتے ہیں، جس خواہش کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ربی ارجعونی، اے میرے اللہ مجھے اور ایک موقع دے دے۔ موت جب روح نکالنے کے لیے ملک الموت ہمارے سراہنے بیٹھتے ہیں تو اس منظر کو دیکھ کر ہم میں سے اکثر خدا سے یہ عرض کرتے ہیں ربی، اے میرے پالنے والے ارجعونی، مجھے پلٹا دے، یعنی میری موت کو ٹال دے، مجھے اور ایک موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں، تاکہ میں اچھے کام کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے وعدے تو نے زندگی میں ہزاروں دے چکا، ہزاروں وعدہ خلافی تو کر چکا، یہ بھی وعدہ تو کرے گا تو واپس جانے کے بعد وعدہ خلافی کرے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو وعدہ خلاف کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے موقع ہیں جن موقعوں میں انسان ایک فکر کر کے یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اب پہلے جیسی زندگی نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی انسان آئی سی یو میں ہو، جائیں ہم دیکھنے کے لیے، اس کی حالت دیکھ کر یہ سوچ کر آتے ہیں کہ کیا زندگی کا بھروسہ، کتنا انسان بے توجہ زندگی کرے گا، آنے کے بعد مجھے سنبھل کے زندگی کرنا ہے۔ لیکن جب واپس آتا ہے تو پھر اپنی زندگی کے کاموں میں
بزی ہونے کے بعد دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے کر رہا تھا۔ ایک بندہ مومن سے ہماری ملاقات ہوئی جو آج بھی اس کا چہرہ جب ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو دل میں وہ سوال آتا ہے، وہ خیال آتا ہے، وہ منظر آتا ہے جب ہم نے ان سے ملاقات کی تھی۔ طبیعت بہت ناساز تھی ان کی، علاج کر کے وطن واپس آئے تھے۔ واپس آنے کے بعد جب کسی جگہ پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد میں موت سے بچ کے آ گیا ہوں، آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ پابندی سے نماز پڑھوں اور نیک زندگی بسر کروں۔ آج بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے اپنی پرانی زندگی کا راستہ اختیار کر لیا، ابھی بھی مسجدوں سے دور ہے، ابھی بھی نمازوں سے دور ہے۔ یعنی خدا کل کہے کہ کیا میں نے تجھے موقع نہیں دیا تھا؟ خود تیری زبان سے تو نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں اچھی زندگی کروں گا، پھر تو دوبارہ اس پرانے راستے پر چلا گیا۔ آج ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس حدیث میں ایک دشمن کی نصیحتیں ہیں۔ دشمن کبھی انسان کا فائدہ نہیں چاہتا، دشمن آدمی کا نقصان چاہتا ہے۔ پھر بھی اگر اس کے زبان سے کوئی نصیحت ہمیں ملے تو یہ دیکھنا ہے کہ دشمن ہمارا کن کن راستوں سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی نصیحت اگر ہم سمجھ جائیں تو اس کی دشمنی سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک کسی انسان کا جانی دشمن ہے، جانی دشمن کہہ رہا ہے کہ گوری بندور کے آس پاس نہ بھٹکو، تو آدمی کو کھلا اعلان کر رہا ہے وہ کہ ادھر بھٹکو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو چالاک آدمی کیا کرے گا؟ اس جگہ جہاں کا نام اس نے لے لیا ہے اس کے آس پاس نہیں جائے گا۔ تو ہمارا دشمن کون ہے؟ ایک ہی ہمارا دشمن ہے، باقی سب دشمن جیسے ہیں دشمن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بیکار ان کو دشمن سمجھ لیا ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ آج ہم سے کہیں کہ تمہارے دشمنوں کا نام لکھ کے ہمیں دو، تو ہم کہیں گے کہ اس کا بیٹا، اس کا پوترا، اس کا نواسا، فلاں فلاں، یہ سب جھوٹے دشمن ہیں۔ یہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کسی کام کی وجہ سے جو ہم نے اپنے دشمنوں کی لسٹ بنا رکھی ہے، یہ دشمن نہیں ہے۔ یہ صحیح دشمن، ریل دشمن، پکا دشمن ہمارا کون ہے؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ابھی جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں شاید اس کو ہی نہیں معلوم کہ ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے لڑ لیا، لڑنے کے بعد ہم آ کے سوچ لیا آج کے بعد اس سے مجھے بات نہیں کرنا ہے، اس کا آج کے بعد مجھے چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ وہ بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ ہم ایسے سوچ کے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اس کو دشمن سمجھ لیا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دشمن سمجھا ہے۔ وہ جاتے جاتے کہیں مسکراتا بھی ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، کہیں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بات نہیں کرتے۔ یعنی وہ دشمن ہے، لیکن جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ ایک دشمن ہے جس نے اوپن کھل کر اعلان کیا ہے کہ میں تجھے ہر لمحہ نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ ہے شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا دشمن نہیں۔ چھپا دشمن بھی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے کچھ نصیحتیں کی، مطلب کیا؟ شیطان کی نصیحت کا مطلب غریب نور کے آس پاس نہ بھٹکو، اگر بھٹکو گے تو پکڑوں گا میں تم کو۔ ایک مرتبہ حضرت نوح کے پاس شیطان آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے نوح پیغمبر، میری گردن پر تمہارا احسان ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ احسان چکاؤں۔ دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دو باتوں کا آپ دھیان رکھ لیں اپنی زندگی میں۔ کبھی بھی حسد نہ کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان۔ کس کو؟ حضرت نوح کو۔ حسد نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا حسد ہی نے مجھے شیطان بنایا۔ اگر میں پہلی مرتبہ جب آدم کو دیکھ کر حسد نہ کیا ہوتا، آج میں شیطان نہ بنا ہوتا۔ شیطان، اس حسد نے مجھے جنت سے نکال دیا۔
تو حسد نہ کریں. دوسرا غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں. تکبر ہی تھا جس نے کہا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب زندگی کریں تو یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیں, تکبر نہ کریں اور حسد نہ کریں. ٹھیک. ایک اور جگہ پر حضرت موسیٰ کے پاس آ کے شیطان نے نصیحت کی. شیطان نے کہا کہ میں آپ کو 6 نصیحت کرنا چاہتا ہوں, ان 6 نصیحتوں کو غور سے سنیں. جب شیطان یہ سوچ کے کہ اب مجھے جا کے حضرت موسیٰ کو نصیحت کرنا ہے, یہ سوچ کے جانا چاہ رہا تھا, تو فرشتوں کو پتا چل گیا. فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے جا کے شیطان کا راستہ روک لیا. کہاں؟ چلر لوگوں کے پاس جاؤ. کس کے پاس جانے کو سوچ رہے ہو تم؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر کو جا کے تم کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے نہیں, کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے, میں جا رہا ہوں کوشش کروں. تو کہا کہ نہیں, تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے. تو جبرائیل آئے, آنے کے بعد اللہ نے بھیجا, کہا کہ فرشتوں سے کہو کہ راستے سے ہٹ جائیں, شیطان کو جانے دو. شیطان پہنچا حضرت موسیٰ کے پاس, جا کے کہنے لگا کہ مجھے آپ کو 6 نصیحتیں کرنا ہے. نصیحت دوست کرتا ہے دشمن؟ کون کرتا ہے نصیحت؟ دوست کرتا ہے, دشمن نہیں کرتا نا. شیطان نے کہا کہ میں آپ کو 6 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں. کہا کہ بولو آپ. پہلے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے تیرے نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے, جا. تو شیطان اور مجھے نصیحت کرنے آیا. جبرائیل نے کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ سنو. کہا ٹھیک ہے, کیا ہے آپ کی پہلی نصیحت؟ کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کا جیسے ہی خیال آئے کر دو. اگر تھوڑی دیر کرو گے تو دماغ سے نکال دوں گا. چھوٹے سے چھوٹا بھی اچھا کام کرنے کا, یہاں پر اس نے شیطان نے کہا صدقہ دینے کے لیے. اگر تمہارے دماغ میں, تمہارے خیال میں یہ آیا کہ بیٹھے بیٹھے چلو بھئی مجلس کی آواز آ رہی, جائیں گے 10 منٹ مجلس میں جا کے بیٹھ کے آ جائیں گے, یا کوئی بھی کہا پھپھو یاد آ رہی, چلو پھپھو کے یہاں جا کے مل کے آ جائیں گے, خالہ یاد آ رہی, خالہ کے پاس جا کے مل کے آ جائیں گے. خیال آتے ہی اٹھ کے چلے جاؤ. اگر تھوڑا اب جائیں گے, تھوڑی دیر بعد جائیں گے, تو ایک تمہارے پسند کا سیریل ڈال دوں گا, یا تمہارے پسند کی میچ ڈال دوں گا. پھر کہا کہ اس کے بعد جاتے, یہ ہو جان دے. یہ شیطان نے کہا کہ نہیں, یہ کام نہ کرو. جیسے ہی اے موسیٰ پیغمبر, جیسے ہی تمہارے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کام کروں تو فوراً اٹھ کے چلو. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے کام میں دیری نہیں کرنا. اچھے کام میں دیری کریں گے تو اچھا کام گیا. شیطان کیا کر دے گا, انسان کا دماغ موڑ دے گا. اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ 10 منٹ بعد جائیں گے, نہیں گئے. تھوڑی دیر بعد جائیں گے, نہیں گئے. جیسے ہی ہمارے ذہن میں خیال آیا اچھے کام کرنے کا تو فوراً, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان. کہا کہ اگر دیر کرو گے تو میں تو اعلان کر رہا ہوں, بعد میں کل نہیں بولنا کہ یا اللہ شیطان ہم کو دھوکہ دے. شیطان میں کہا کہ میں بولیا تھا, نہیں بولیا تھا, میں نے پہلے ہی بول دیا تھا, غلطی تمہاری, میری غلطی کیا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی ہے کہ شیطان کو جا کے ہم کہیں گے, اللہ کہے گا کہ تم نے کیوں اتنے یہ کام برا کیا, یہ غلط کام کیا, یہ غلط کام کیا. تو ہم شیطان یہی تھا, ہمیں یہ شیطان ہم کو بہکایا. شیطان کہے گا کہ مجھے نہیں ڈانٹو, جا کے سر دیوار کے اوپر پٹکو, میں بولا نہیں تھا تم کو پہلے ہی کہ یہ جگہ پہ میں تم کو پکڑوں گا, تو تمہیں کیوں نہیں سنبھالا, اپنے آپ کو کیوں خیال نہیں کیا, اب میری غلطی نہیں ہے. جملہ ہے قرآن میں, لا تلومونی, مجھے, ہماری زبان میں اگر کہیں مجھے نہ کو بکو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو بکو, اپنے آپ کو ڈانٹو, اپنی ملامت کرو. اس لیے کہ جب میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ یہ کام کرو گے تو میں پکڑوں گا, یہ کام کرو گے تو تم نے کیوں کیا. اگر میں نہیں بتا کے پکڑتا تو تمہارا آج کہنا صحیح تھا. جب میں نے تم کو اعلان کر دیا تھا کہ اچھا خیال ذہن میں آئے تو دیر نہ کرو ورنہ دماغ تمہارا پھرا دوں گا, تمہیں اس سے دور کر دوں گا, پھر کیوں تم نے دیری کی. اب غلطی میری ہے تمہاری ہے, جس نے دیری کی اس کی غلطی ہے. تو پہلی بات جو شیطان نے بتایا
کہ جیسا ہی تمہارے ذہن میں اچھے کام کا خیال آ جائے فوراً اس کو کر دو. تھوڑی بھی دیر کرو گے تو میں اس کا خیال تمہارے ذہن سے بگاڑ دوں گا یا نکال دوں گا تمہارے ذہن سے. یہ پہلی نصیحت. دوسرا، شیطان نے کہا چلتے پھرتے اگر کسی نامحرم عورت سے بات کرنا چاہو تو جتنا کام ہے اتنی بات کر کے نکل جاؤ. تھوڑا دیر وہاں لگاؤ گے تو میں آ جاؤں گا. نامحرم عورت سے جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو. اس سے زیادہ ادھر رکو گے فوراً شکار کر لوں گا. میں آؤں گا، آ کے دماغ میں ڈالوں گا او ہنس رہی ہے کیا کہ ہے. کل وہ کام سے ادھر گلی میں جاؤ، پھنساتا ہوں پھر میں تجھے. نامحرم سے کام جتنا ہے اتنا ٹھیک. پہلے تو آدمی کو جب تک بے ضرورت کیا نہیں کرنا چاہیے. آج ایک بات اگر دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، نسبت کے بعد لڑکا لڑکی نامحرم ہیں. جب تک انکاح تو نہیں ہوتا محرم نہیں ہوتے. جب تک انکاح تو نہیں ہوتا محرم نہیں ہوتے. نسبت صرف ایک یہ ہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی سے شادی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. نسبت میں محرم نہیں ہوتے. آج کل جو میسیجز لڑکیاں یا لڑکے آپس میں نسبت میں بھیج رہے ہیں حرام ہے. اب یہاں پر کچھ ایسے بھی چیزیں آ جائیں گی. شیطان کر رہا ہے کام، یہ شیطان کر رہا ہے ابھی بھی تم نامحرم ہو. ایک ہائے ہیلو کرو گے تو میں آ جاؤں گا بیچ میں، آ کے کہوں گا کہ بغیر اسکارف کی فوٹو بھیج دو گے. تم کہو گے اب اچھا سج گئی ہو، عید کے دن اچھی فوٹو بھی بھیج دو ایک. وہ نامحرم ہے جو دیکھ رہا ہے. تمہارا شوہر جس سے آئندہ شادی ہونے والی ہے وہ اس وقت نامحرم ہے. جب تک نکاح نہیں ہوگا تو آپ کو شیطان کہے گا لڑکے سے کہ ہلو کہو، لڑکی سے کہے گا کہ ہائے کہو. ہائے ہیلو ہو گیا، کہہ رہا بات کہو، فوٹو بھیجو ایک. پہلی مرتبہ اسکارف کی فوٹو آئے گی، دوسری مرتبہ بغیر اسکارف کے آئے گی. یہ شیطان کراتا ہے کام. شیطان نے کہا ہے کہ نامحرم سے بے ضرورت ہائے ہیلو کرو گے تو میں آ جاؤں گا. اسپاٹ ہے میرا، وہ اس کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. آج کتنے پریشانیاں ایسی ہیں جو یہی ہیں. چلتے پھرتے دیکھ لیا، مل لیا، بات کر دیے بے ضرورت. کیا ضرورت ہے ہمیں؟ لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ کل آ کے نہ کہو کہ اے اللہ میں جوان تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا. تو شیطان بھی ہمارا کان پکڑ کے کہے گا میں کہا تھا نہیں تجھ کو کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کر کے آگے چلا جا. زیادہ کھڑا رہے گا وہاں پہ تو میں داخل ہو جاؤں گا اس جگہ. یہ دوسری نصیحت. نامحرم سے انسان بے وجہ ملاقات نہ کرے، گفتگو نہ کرے. یہاں پر حدیث میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ تنہائی میں بات نہ کرے. پہلے تنہائی میں ملنا تھا تو دیوار کودنا تھا، آج دیوار نہیں. ایک ٹنگ کا میسج آیا چلے گئے. آج ایک میسج سے لڑکی گھر میں رہ کر بھی اکیلی ہو جاتی ہے، لڑکا گھر میں رہ کر بھی اکیلے. اما کے بیٹا ہاں یہاں چھو کھڑو، کہاں ہے؟ نہ امی کی بات سن رہا ہے، نہ ابا کی بات سن رہا ہے، نہ بھائیوں کی بات سن رہا ہے. تو ہونا نہ ہونا دونوں، پر گھر میں ہو کر بھی نہیں ہے. آج گھر میں رہ کر بھی نہیں ہے آج. تو اس بات کو شیطان نے جو کہا ہے غور کریں کہ اگر تم نامحرم کے ساتھ بے وجہ بات کرو گے تو میں اندر آ کے تمہیں غلط جگہوں پر کھینچا دوں گا، تمہیں غلط معاملات میں لے کے چلا جاؤں گا. تیسری نصیحت کا غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، ورنہ غصے کے وقت ایک دم تیار تم ملتے ہو گناہ کرانے کے لیے. غصے کے وقت غلط فیصلے کراؤں گا تمہارے سے، غلط فیصلے لینے کے لیے تمہیں اکساؤں گا، تمہارے دماغ میں ڈالوں گا. آپ تھوڑا سا غصہ آیا فوراً دماغ میں آتے بات کہ آج کے بعد ملنا نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ بھائی بھائی لڑکے یہ بات سننے کو ملتا ہے کہ میرے میت میں بھی نہیں آنا. یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، شیطان کہلواتا ہے. یہ شیطان کہتا تم صرف اپنے آپ کو گرم کر لو، میں روٹیاں ڈال لوں گا. تم اپنا توا گرم کرو، روٹیاں میں پکا لوں گا.
تو ہمارے توے میں، غصے کے توے میں کس کی روٹیاں پکتی ہیں؟ شیطان کی روٹیاں پکتی ہیں، شیطان کا پیٹ بھرتا ہے. تو اس لیے کہا ہے جیسے ہی توا غصے کا گرم ہو جائے، پانی ڈال کے ایک گلاس پانی پی لو تاکہ توا کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے، شیطان کا آٹا روٹی نہ تیار ہو جائے، روٹی میں تبدیل نہ ہو جائے. اگر ہم توے کو گرم رکھیں گے غصے کے تو شیطان اپنا فائدہ مطلب نکال کے جائے گا. اس کے بعد انسان کو تکلیف ہو جائے گی. یہ 3 نصیحتیں جو ہم نے ابھی بتائی، اب یہ اور 2 بھی بتانا چاہیں تو شاید اذان کا وقت نزدیک آ جائے گا. وضاحت کے بغیر صرف ہم کہیں گے کہ جب گناہ کا خیال آئے تو بیٹھے رہو. جیسے اچھائی کا خیال آئے تو فوراً اٹھ جاؤ، گناہ کا خیال آئے تو دیر کرو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. میرا کام ہے صرف دماغ میں بات ڈالنا، کھینچنا نہیں ہے. میں بات ڈال کے چلا جاؤں گا کہ آج جھوٹ بول، آج فلاں غلط کام کر، میں ڈال کے چلے جاتا. اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن میں کہ یا اللہ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، نہیں. وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. شیطان کا کام یہ ہے کہ صرف دماغ میں میسیج دے کے چلا جاتا ہے. شیطان کا کام اتنا ہی میسیج دینا کہ آج جھوٹ بولو، آج فلاں کو دھوکہ دو. اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم سوچتے وہی بات کو دماغ میں کیسے دھوکہ دینا، کیسے جھوٹ بولنا، کیا بولوں. جملہ سوچتے ہیں، نہیں بنگلور گیا تھا بول دیتا ہوں، ارجنٹ کام آ گیا تھا بول دیتا ہوں. ابھی پورا صرف شیطان نے دماغ میں ڈال دیا جھوٹ بولو. اب پورا اس نے، شیطان پلاؤ پکا کے نہیں دیتا، صرف آلو بیگن پیاز لا کے دے دیتا ہے، چلا جاتا جا کے دے کے. جھوٹ کا پورا سامان لا کے رکھ کے چلا جاتا ہے. وہ پورا تیار ہم کرتے. شیطان ویسے رکھ کے چھوڑ دو، ایسے ہی اس کو چھوڑ نہیں نا. جب چھوڑ گے نہیں تو جھوٹ کا جو نتیجہ آنا ہے آخر میں وہ نہیں آئے گا. تو ہم کو دیر کرنا ہے، برے کام میں دیر کرنا ہے. آخر کام یہ کہ یہ شاید بڑے درجے والوں کے لیے ہے کہ غلط کام کی فکر بھی نہ کرو. اگر فکر کرو گے تو راستے بھی بتا دوں گا. پھر اگر تم آئیڈیا دماغ میں لاؤ گے مجھے غلط کام کرنا ہے تو پھر راستے بھی بتاؤں گا، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کب جانا ہے، کس سے ملنا ہے، پورا راستہ بتا دوں گا پھر میں تم کو. تو خیال ہی نہ لاؤ. جب خیال ہی نہیں لاؤ گے تو پھر ابھی کوئی آدمی ٹکٹ لے کے گوری بندور کے بس میں بیٹھ کے کہہ رہے مجھے بس گوری بندور کو لگ چل رہے، گوری بندور کو لگ چل رہے. سب کہے دیوانے آدمی ٹکٹ لے کے بیٹھا کہیں کو بیٹھ کے رو رہا ہے کہ مجھے گوری بندور لے کے چلے جا رہے بس. تو شیطان بول رہا ہے کہ تم گناہوں کا ٹکٹ لے کے بیٹھو نہیں ورنہ پہنچا دوں گا جہاں پہنچانا ہے. بعد میں جتنا بھی چلاؤ گے کہ کیوں لے کے جا رہا ہے مجھے برائی کی طرف، کیوں؟ شیطان کا بھی ایک کام ہے. اس کو آخر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی طرف آئیں گے کہ شیطان کا کام ہے. یہ ہوا ہے، خدا کبھی یہ وقت نہ لائے انسان کی زندگی میں، آنکھ بند کر کے جب تک غلط کام کراتا ہے ہمارے سے، ایسے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ تو دنیا میں کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، کر، لے جا کے بیچ پبلک میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اب لوگوں میں مشہور کر کے ایسے بھاگتا ہے پھر کہ پھر ہم ہیں، بے عزتی ہے، ذلت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ میں ملنے والا نہیں ہے. تو یہ 4 نصیحتیں 5 شیطان نے کی ہیں. شیطان یعنی ہم کا ہمدردی میں نہیں کہہ رہا یہ ہماری بھلائی میں نہیں کہہ رہا یہ. اب اس کے بعد چھٹی بات شیطان نے بتانی چاہیے تو جبرائیل نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر نکلو ادھر سے، کہ یہ محبت کے لباس میں دشمنی کرنے آیا یہ. ابھی چھٹی بات جو ہے وہ آپ کو پکڑنا چاہ رہا شکار، چھٹی بات اس کی نہیں سننا. تو شیطان نے 5 نصیحتیں کی. ایک، اچھا خیال آئے فوراً کر دو. غصہ ہو، غصے میں گناہ کا دروازہ تیار رہتا ہے گناہ کے لیے. برا خیال آئے تو تھوڑا ویٹ کرو، ٹائم دو، بعد میں کروں گا، پھر وہ خیال ذہن سے چلا جائے گا. فکر بھی نہ کرو. اگر فکر کرو گے تو راستے بتا دوں گا کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. نامحرم سے بے وجہ بات نہ کرو ورنہ میرے لیے اسپاٹ ہے، وہ آ جاؤں گا وہاں پہ، پھر تمہیں پھنسا دوں گا. اب آئیں کہ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو یہی ہے. ابن ملجم، آج بچے سے پوچھیں کہ ابن ملجم کیسا ہے تو سب کہتے ہیں کہ ابن ملجم بہت برا آدمی ہے. لیکن ابن ملجم
امام علی کو شہید کرنے سے پہلے تک زمانے کا، گاؤں کا نہیں. ایک مرتبہ ہے جیسے کسی آدمی کو لائیں آپ، مثال کے طور پر کریں، ہمارے تقی علی مامو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سلام مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ کیا جا کے آپ دلی میں پوچھیں گے تقی علی صاحب کو پہچانتے ہو؟ دلی والے کے کون تقی علی؟ آپ علی پور کے چھوٹے بچے وہ تقی علی مامو کو جانتے ہیں؟ سب کہتے ہیں جانتے ہیں. تو یہ ہمارے گاؤں کے مشہور آدمی ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے نہیں، ہمارے کنٹری کے نہیں. ابن ملجم اس زمانے کا مشہور آدمی تھا، برائی میں نہیں اچھائی میں. جب امام علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے فرسٹ مرتبہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ یمن سے جب جانا چاہ رہے تھے، جیسے سمجھیں کہ آپ علی پور سے آیت اللہ خامنہ ای سے ملنے کے لیے جائیں، کیا سب کو اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں یا چنتے ہیں لوگوں کو کہ کون جانا ہے؟ اس لیے کہ کوئی معمولی آدمی سے ملنے نہیں جانا ہے، رہبر سے ملنے جا رہے ہیں، تو ایک مشہور آدمی کو. تو حضرت علی سے یمن کے لوگوں نے ابن ملجم کو چن کے بھیجا تھا ملنے کے لیے. اتنا نیک آدمی تھا ابن ملجم، اتنا نیک آدمی جس کو پورے یمن والوں نے کہا کہ اگر کوئی امام علی سے ملاقات کرنے کے قابل ہے تو ابن ملجم ہے. پورے یمن کا نمبر 1 نیک آدمی. کہاں پھنسا؟ کوفے میں آ کے ایک لڑکی پر نگاہ پڑ گئی. دوسرے دن اسی گلی سے آیا، تیسرے دن اسی گلی سے آیا، جس کا نام خطامہ تھا، عورت کا، لڑکی کا. آ کے کہنے لگا کہ مجھے تم اچھی لگ رہی ہو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میری شادی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میرا مہر علی کا سر. اب ہم مانگتے نہیں، لڑکی مہر مانگتے نہیں کہ 14 معصومین کی زیارت. تو خطامہ نے کہا تھا میرا مہر علی کا سر. کہا کہ تیار. ڈبانا شروع کیا زہر میں تلوار کو. کتنا بڑا انسان کو شیطان نے شکار کیا ایک لڑکی کی نگاہ میں. اب ہمارے جیسوں کا اللہ خیر کرے. جن لوگوں کی 8 روز میں ایک نماز نہیں پڑھتے، مہینے میں ایک نماز ہم پڑھنے والے، ہم لوگوں شیطان تو صرف سیٹی مار کے بلا لے گا ہم کو، وہ کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابن ملجم جو پورے ملک کا نیک آدمی تھا، ایک لڑکی پر نگاہ میں شیطان نے کہا کہ مل گیا مجھے شکار، پھنساؤں گا میں اس کو. دوسرے دن گزارا، تیسرے دن گزارا، آخر میں آج ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. ہو گیا کام ختم. یہ کام ہے شیطان کا. شیطان نے اعلان کیا ایسی جگہ میں پکڑتا ہوں لوگوں کو، ایسی جگہ میں پکڑتا ہوں. لیکن یہیں پر ایک اور مثال ملتی ہے کہ کیسے لوگ بچ کر نکلے. امام حسین خیمے میں موجود ہیں، شب عاشور ہے. شب عاشور قیامت کی رات، جس رات ہم لوگ جاگ کے پوری رات روتے ہیں، شب عاشور قیامت کی رات امام حسین کے لیے. امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک قاصد آیا جو پیغام میسیج ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے، پوسٹ مین جیسے آج کے. آیا خیمے کے باہر، آ کے کہنے لگا جناب بشیر ہیں؟ امام نے فرمایا جو شہدائے کربلا میں سے ایک. کہا کہ کوئی آپ کو باہر بلا رہا ہے. اس نے کہا کہ مولا میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں؟ پتہ نہیں کون آیا ہوگا اس وقت شب عاشور میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ دیکھیں کیسے انسان جو بچتے ہیں ایسے. امام نے فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ جاؤ اٹھ کے. جب باہر گیا کہا کون ہے؟ کہا کہ میں لیٹر لایا ہوں ایک. کہا ٹھیک ہے لیٹر لائیے، جواب. کہا جواب پہلے زمانے میں جو جواب سوال ہوتے تھے وہ میسیج دے کے پھر آنسر بھی ان کو لے کے جانا. جیسے آج ہم سوال سلام علیکم ہمارے موبائل میں آتا ہے، ہم رپلے کرتے ہیں علیکم السلام. تو اس ٹائم پہ ایسے نہیں تھا. جو آیا تھا خط لینے کے لیے پھر اس کو جواب لکھ کے بھیجنا تھا کہ کیا لکھا ہے، کیا جواب ہے. جیسا آپ سنتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی، جناب اصغر کی قبر بنا رہے تھے تو قاصد آیا. امام نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا میں خط لایا ہوں. کہا کس کا؟ آپ کی بیٹی کا. امام نے خط کھولا اپنی بیٹی کا. کہا لکھا ہے بابا
جب گھر سے نکلے تھے تو اصغر 10 دن کا تھا، اب 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، اب گھٹنیوں سے چل رہا ہوگا، رینگ رہا ہوگا۔ اکبر تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہوں گے میرے بھائی، اب شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ امام حسین روتے تھے، اکبر کا جنازہ ہے، اصغر کی قبر کھود رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ خط آیا۔ امام نے فرمایا جواب جا کے صغرا کو دے دو، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا لٹ گیا کربلا میں۔ اس وقت یہ خط آیا ہے جب میں اصغر کی قبر ہاتھوں سے کھود رہا ہوں۔ آیا شخص خط لے کے، کہا امام کی خدمت میں پہنچے، مولا خط آیا ہے، کہا پڑھو کھول کے۔ خط کھول کے پڑھا تو بیٹے کا خط تھا، بابا مجھے حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، مجھے آ کے آزاد کروائیں، رہا کروائیں۔ امام نے فرمایا کہ تیرا جوان بیٹا قید ہو گیا ہے، اب تو یہیں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اٹھ کے جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرواؤ۔ اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں غصے سے بول رہا ہوں یا میں ناراض ہوں، میں پورے دل کی خوشی سے تمہیں بھیج رہا ہوں، آپ جاؤ تو جاؤ۔ تو بوڑھے باپ نے اکبر کے چہرے کو نگاہ کیا، کہا مولا اکبر کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کیا میرا بیٹا آپ کے اکبر سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا میرے بیٹے کی قیمت آپ کے اکبر سے زیادہ ہے؟ اکبر یہاں بیٹھے، میں اپنے بچے کو کل فاطمہ زہرا پوچھیں اکبر کو چھوڑ کے چلا گیا، حسین کو چھوڑ کے چلا گیا، تو میں کیا جواب دوں آپ کے والدہ کا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ امام نے اس صحابی کے وفاداری کو دیکھ کر اپنے لباس کو دے کر فرمایا، زرہ کو امام نے دے کر فرمایا جائے اے قاصد کہہ دے کہ بابا نہیں آئے، لیکن اس زرہ کو بیچ کر اس کے بیٹے کو آزاد کروا دینا، میں مہربان ہوں، میرا جوان شہید ہو جائے لیکن میرے محبوں کے جوان آباد رہیں۔ یہ ہے حسین مولا۔ آخر کیسا حسین، اتنا مہربان حسین جو آخری وقت میں بھی مشکل کشائی کی فکر رکھتا ہے۔ مولا یہ زمانہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم مجلسیں کھل کر نہیں کر رہے ہیں، اے شب عاشور مدد کرنے والے ہم سب کی مدد فرمائیں، اس بیماری کو جلد دور فرمائیں تاکہ ہم کھل کر مجلسیں کریں، تاکہ ہم کھل کر نمازوں میں شرکت کریں۔ ہاں بس ایک مطلب اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ کون حسین؟ یہ وہ حسین جس نے آخری مرتبہ کہا کہ بیٹی بہن کلثوم جب مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں سے یہ کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ مولا آپ کتنے پیاسے تھے جو آپ نے کہا میری پیاس کو یاد کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قاسم کے جنازے کو یاد کرنا، اکبر کے سینے کو یاد کرنا، سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا۔ مولا آپ کتنے پیاسے تھے، مولا کتنے پیاسے تھے۔ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جب ذوالجناح تنہا آیا تو سکینہ نے خالی ذوالجناح کو دیکھ کر کہا ذوالجناح مجھے معلوم ہے میرے بابا کو تیر مارے گئے، میرے بابا کو تلوار ماری گئے، میرے بابا کو نیزے مارے گئے، ذوالجناح مجھے ان چیزوں کا غم نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دے پانی پلایا گیا میرے بابا کو یا نہیں پلایا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ پروردگارا اس مجلس کے ثواب کو مرحوم مولا بخش باقری صاحب کے روح کو ایصال فرما۔ پروردگار اس مجلس کے ثواب میں مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور مرحوم کو جنت میں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔